السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد منگل کے روز یعنی آج ملک میں کورونا انفیکشن کے 1 لاکھ سے بھی کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ منگل کی صبح مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ کے پازیٹیو کیسز 86,498 درج ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے 66 دنوں میں روزانہ کی سب سے کم ترین تعداد ہے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو مریضوں کی تعداد میں 97,907 کی کمی واقع ہوئی ہے، جس سے ایکٹیو کیسوں کی کل تعداد 13,03,702 ہو گئی ہے۔ آج لگاتار 26واں دن ہے جب کورونا انفیکشن سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد روزانہ کے کیسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,82,282 مریض اس وائرس کے پھیلنے سے آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 2,73 لاکھ افراد اس وائرس کو مات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,123 افراد فوت بھی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی حکومت 21 جون سے 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو ٹیکہ دینے کے لیے ریاستوں کو مفت کورونا ویکسین فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک میں ویکسین کی سپلائی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ مرکز نے ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے 75% ٹیکے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں ریاستوں کے کوٹے کا 25% حصہ شامل ہوگا۔ ان ویکسین کو ریاستی حکومتوں کو مفت دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مودی نے کہا کہ خانگی شعبے کے دواخانے ویکسینز کا 25% حصہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سروس چارجز پر 150 روپے فی ڈوز کی حد مقرر کی جائے گی۔ ایک ایسے وقت جب کئی ریاستوں نے محتاط طریقے سے تحدیدات میں نرمی اور ان لاک کا عمل شروع کیا ہے، وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکہ اندازی وائرس کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال کی طرح ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کے دوران 2 بڑے اعلانات کیے ہیں۔ پہلے، اب تمام ریاستوں کو مرکزی حکومت کے ذریعے مفت ویکسین دی جائے گی۔ اب ریاستوں کو اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ملک کے 80 کروڑ غریب عوام کو پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت نومبر تک یعنی دیپاولی تک مفت راشن فراہم کیا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم مودی کا یہ اقدام اگلے سال ہونے والے 5 ریاستوں کے انتخابات میں بی جے پی کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہوگا۔ واضح ہے کہ بی جے پی نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا میں اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بارے میں ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ ان 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتیں ہیں اور اب وہ وہاں اقتدار برقرار رکھنے کی مشق میں مصروف ہیں۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ وہ ریاستیں ہیں جہاں پچھلے 2 دہائیوں سے ہر 5 سال بعد اقتدار میں بدلاؤ آتا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر میں اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کے خلاف لوگوں میں عدم اطمینان پایا گیا اور پنجاب میں کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے پہلے ہی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں بی جے پی صدر جے پی نڈا نے قومی جنرل سیکرٹریوں سے 5 اور 6 جون کو اپنی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کی اور 5 ریاستوں کے انتخابات پر ذہنی دباؤ ڈالا۔ مسلم اکثریتی جزیرہ لکشدیپ کی خوبصورتی کو بی جے پی کی نظر لگ گئی ہے۔ جب سے مرکزی حکومت نے پرفل پٹیل کو وہاں کا ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا ہے اور انہوں نے نئے قوانین اور ضابطے نافذ کرنے شروع کر دیے ہیں، تب سے وہاں زبردست مخالفت ہو رہی ہے اور انہیں واپس بلائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لکشدیپ کے عوام نے 7 جون کی صبح 6 بجے سے 12 گھنٹے لمبی بھوک ہڑتال شروع کی۔ یہ ہڑتال مرکز کے زیر انتظام ریاست میں نافذ ہوئی ڈرافٹ ریگولیشن کی مخالفت میں ہوئی ہے۔ کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے عوام نے ماسک لگا کر اور پرفل پٹیل کے فیصلوں کی مذمت کرنے والے نعرے بینروں اور پلے کارڈز پر لکھ کر احتجاج کیا۔ عوام گھر سے لے کر سمندر تک نئے قوانین اور ایڈمنسٹریٹر کی مخالفت میں احتجاج کر رہے تھے۔ ایک خاندان نے اپنے بینر پر لکھا کہ ہم اپنے خوبصورت لکشدیپ کو لے کر ہار نہیں مانیں گے، ہم جمہوریت بچائیں گے۔ علی گڑھ کے نورپور گاؤں میں صورتحال پرامن ہے، جہاں ایک دن قبل پولیس نے ایک فرقہ وارانہ تنازع کے بعد علاقے کے دائیں بازو کارکنوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ ایک مسجد کے قریب جھگڑے کے بعد 26 میں سے تپال علاقے کے اس گاؤں میں کشیدگی پائی جا رہی ہے، جہاں بعض افراد نے ایک بارات جلوس میں موسیقی بجانے پر اعتراض کیا تھا۔ باراتیوں نے ایک شکایت کی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان پر پتھراؤ کیا گیا تھا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اور لاٹھیوں سے لیس حملہ آوروں نے ایک گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کلاندھی نے گزشتہ شام ضلع مجسٹریٹ چندر بھوشن سنگھ کے ساتھ گاؤں کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور جلد ہی مزید 6 دیگر کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس نے گزشتہ رات ہندو سینا، ہندو واہنی اور ہندو فورس سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو اس گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا اور مسلمانوں کے ایک گروپ کے خلاف شکایت کرنے والے دلت خاندان کے ارکان سے ملاقات کے لیے صرف 2 نمائندوں کو اجازت دی۔ راجستھان میں پیٹرول کے بعد اب ڈیزل بھی 100 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تیل کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 28 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل میں 27 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔
4 मई के बाद से 21वीं मरतबा इजाफा किया गया है, जिसके साथ ही पूरे मुल्क में फ्यूल की कीमतें तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई है। 6 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर से ज़्यादा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 31 पैसे फी लीटर के साथ अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा सतह पर पहुंच गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में, जो पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है, पेट्रोल 106 रुपये 39 पैसे फी लीटर और डीजल 99 रुपये 24 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब तहरीर करते हुए तारीखी यादगार के मीनारों को नुकसान की मरम्मत के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। ये मीनारों को कौमी दारुल-हुकूमत में हालिया तूफ़ानी मौसम के सबब नुकसान पहुंचा है। शाही इमाम ने वज़ीर-ए-आज़म से इसकी मरम्मत कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी जाए कि वो इस तारीखी इमारत का मुआयना करें और ज़रूरी मरम्मती काम करें। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि जामा मस्जिद के मीनार के पत्थर माजी में भी गिरे हैं। ये छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं और इस मरतबा ये अपनी नवियत का चौथा वाक़या है। इमाम बुखारी ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन के दौरान हर कोई घर में इबादत कर रहा है, इसलिए मस्जिद में हुजूम नहीं है। ये वक्त ASI के लिए मुनासिब है कि मस्जिद में मरम्मती काम अंजाम दिए जाए। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि ज़ायरीन को हज व उम्रे की सहूलतें फराहम करने और मुक़द्दस शहर में इनकी आमद को आसान बनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए हज व उम्रा खिदमत का मियार बुलंद किया जा रहा है। कोरोना वबा के हंगामी हालात में तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी खबररसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रे ने बयान में कहा कि जब से उम्रा ज़ियारत की तदरीजी बहाली का फैसला हुआ है, वज़ारत ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने में लगी हुई है। वज़ारत ने महफूज उम्रा मॉडल, जदीद टेक्नोलॉजी और ज़ायरीन को मुनफरिद सहूलियत फराहम करने के लिए डिजिटल इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। वज़ारत हज व उम्रे ने बताया कि मस्जिद हरम में नमाज, उम्रा, मस्जिद नबी की ज़ियारत और रोज़े शरीफा में नमाज के लिए 20 मिलियन से ज़्यादा इजाज़तनामे ऐप के ज़रिए जारी किए जा चुके हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में केयर सेंटर्स की सहूलतों से 30,000 से ज़्यादा अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। रियासत तेलंगाना में 10 जून से रात का कर्फ्यू बरकरार रहने के इम्कानात हैं। रियासती काबीना के इजलास में तफसीली गौर के बाद दिन के औकात में मज़ीद नरमी देने पर गौर किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हो रहा है। प्रगति भवन में मुनक़िदा इस इजलास में रियासत के मौजूदा हालात और कोविड-19 पर तफसीली गौर व खौज होगा और केसों को कोरोना के फैलाव की सूरत-ए-हाल, टीका अंदाज़ी के अमल में तेज़ी और आमदनी में इजाफे के मौज़ूआत पर बातचीत हो सकती है। मौसूल ज़राए के मुताबिक काबीना के मशवरे और हालात का जायज़ा लेने के बाद लॉकडाउन के औकात में मज़ीद नरमी पर कोई फैसला किया जाएगा। फ़िलहाल सुबह 6 से 1 बजे और मकानात को लौटने के लिए मज़ीद 1 घंटे की नरमी दी जा रही है। जो इशारे मिल रहे हैं, इनके मुताबिक 10 जून से सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे नरमी के औकात और 1 घंटा मकानात को पहुँचने का वक्त दिया जाएगा और रात का कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा। रात के कर्फ्यू पर सख्ती के साथ अमलावरी जारी रहेगी। मोतबर ज़राए के मुताबिक ख़तई फ़ैसला और अहकामात की इजराई के लिए रियासती काबीना के इजलास में अहम फैसले लिए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी की मोहलत के 31 मई को इख्तिताम के बाद ऐसी इमारतों पर तवज्जो मरकूज़ की है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स के लिए असेसमेंट नहीं किया गया। कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए अहदेदारों ने असेसमेंट के नए तरीक़ेकार को खतियत दी है, जिसके तहत शहर के तमाम जोन्स में ऐसी इमारतों की निशानदही की जाएगी जिनसे अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं हुआ। DHMC के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से सालाना 10,500 तक 11,000 बिल्डिंग परमिशन जारी किए जाते हैं। सर्कल जोन और हेड ऑफिस की सतह पर यह परमिशन दिया जाता है। इजाज़तनामे के हुसूल के बाद 1 से 3 साल में इमारत की तामीर मुकम्मिल कर ली जाती है, जिसके बाद बल्दिया की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाता है। कॉरपोरेशन ने बाज़ रियायतों के साथ प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए अर्ली बर्ड स्कीम के तहत 31 मई तक मोहलत दी थी। बताया जाता है कि हालिया अरसे में तामीर होने वाली नई इमारतों पर कॉरपोरेशन ने तवज्जो मरकूज़ की है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 20 जून तक कर्फ्यू में तोसी कर दी है, ताहम 10 जून के बाद कर्फ्यू में नरमी के औकात में इजाफा किया गया है। कोरोना पर काबू पाने कर्फ्यू नाफिज किया गया था और केसों में कमी को देखते हुए नरमी में सुबह 6 से 2 बजे दिन तोसी का फैसला किया गया। तामीन औकात पर अमलावरी 10 जून से रहेगी। हुकूमत ने फैसला किया कि सरकारी दफातर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने कोरोना में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और महकमा सेहत की रिपोर्ट की बुनियाद पर नरमी के औकात में इजाफे की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के नरमी के औकात के दौरान सड़कों पर भारी ट्रैफिक आवाम के लिए मसाइल का सबब बन रही है। हुकूमत ने सुबह 6 से 1 बजे दिन तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दी, जबकि 2 बजे तक मकानात वापसी का वक्त है। सरकारी दफातर और कारोबारी इदारों के बंद होते ही अहम शाहराहों पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी जा रही है। शहर के मरकजी मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस को सूरत हाल से निपटने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ नए शहर बल्कि पुराने शहर के तिजारती इलाकों में 2 बजे तक भी ट्रैफिक का बहाव रहता है। 2 बजे के बाद पुलिस की गाड़ियों की तलाशी और चालानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अवाम को शिकायत है कि इन्हें
دور دراز سے مکانات واپس ہونے میں ٹریفک سے دشواریاں ہو رہی ہے، لیکن پولیس کسی عذر کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے مقررہ وقت سے قبل پولیس کی زیادتیاں جہاں عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے، وہیں پولیس کی جانب سے بااثر افراد اور علماء کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ پیر کو لاک ڈاؤن کے مقررہ وقت 2 بجے سے 5 منٹ قبل نیا پل پر پولیس نے مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ کو روک دیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حالانکہ مولانا جعفر پاشا نے بتایا کہ وہ ایک اجلاس میں شرکت کے بعد واپس ہو رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کا وقت شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے اور اس وقت میں وہ نیا پل سے پنجے شاہ اپنے مکان پہنچ سکتے تھے۔ ان کے پاس پولیس کی جانب سے جاری کردہ پاس بھی تھا۔ اس کے باوجود چیک پوسٹ پر موجود پولیس عہدیداروں نے انہیں روک دیا اور ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے ACP میر چوک کی چیک پوسٹ پر موجود عہدیدار سے بات کروانے کی بھی کوشش کی، لیکن چیک پوسٹ پر موجود ملازمین نے بات کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مولانا جعفر پاشا بحث کرنے کے بجائے وہیں احتجاجاً بیٹھ گئے۔ چند منٹ کے بعد مولانا محمد رحیم الدین انصاری صدر اردو اکیڈمی نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے بات کی۔ احمد بلالہ کی پولیس عہدیداروں سے بات چیت کے بعد مولانا جعفر پاشا کو وہاں سے جانے دیا گیا۔ مولانا جعفر پاشا نے بتایا کہ پولیس عہدیدار اور ملازمین چیک پوسٹ پر انتہائی غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے افراد جو مختلف مسائل اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان کی کوئی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پولیس بدتمیزی اور تعصب کا بھی مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ DGP اور کمشنر پولیس فرینڈلی پولیسنگ اور عوام سے دوستانہ برتاؤ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ماتحت عہدیدار اور ملازمین اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا غیر انسانی اور تعصبانہ رویہ اختیار کرنے والے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ فلکنما انجن بولی چیک پوسٹ کے قریب پیر کے دن دوپہر میں ایک حاملہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دواخانے کو پہنچ رہی تھی کہ پولیس حکام نے خاتون کے شوہر کا سیل فون چھین لیا اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا۔ فرینڈلی پولیس کا نام شہریوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ چند پولیس ملازمین کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی میں زائد 1 گھنٹہ عوام کو مکان واپس ہونے کے لیے دیا ہے، لیکن اس کے برخلاف پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر شہریوں بالخصوص پرانے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک نوجوان پر پولیس کی جانب سے لاٹھی سے حملہ کر دیا گیا تھا اور دوسرے واقعے میں حملے کی وجہ سے ایک نوجوان کی آنکھ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ پولیس عہدیداروں کو ہراسانی بند کرنے کے لیے سخت احکامات جاری کریں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے ریاستوں کو ویکسین کی مفت فراہمی کا اعلان سپریم کورٹ کی مداخلت کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ٹویٹر پر کہا کہ خانگی ہاسپٹلز 25% کوٹہ حاصل کرتے رہیں گے تاکہ امیر VIP لائن میں نہ رہیں، جبکہ غریبوں کو ویکسین کی دستیابی کا انتظار کرنا پڑے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ وزیراعظم کا ایک اور غیر ضروری لیکچر کے لیے شکریہ، جس کے بجائے ایک صحافتی اعلامیہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خراب ویکسین پالیسی کے لیے ذمہ داری ریاستوں پر ڈالی گئی تھی، لیکن دراصل مودی ہی تھے جو ویکسین کی سپلائی کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ اویسی نے کہا کہ اپریل تک ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی اور ملک کو ماہانہ صرف 8 کروڑ ویکسین ڈوز حاصل ہوئے، جبکہ جولائی تک 60 کروڑ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بنیادی حساب میں ناکام رہے ہیں۔